اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میں اپنے اللہ جو کہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ کا علم رکھنے والا ہے، اپنے اس اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود کے ڈالے ہوئے جنون سے، اس مردود کے دیے ہوئے تکبر سے، اور اس مردود کے خیالات اور افکار پر مبنی اشعار سے۔ اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو اس کے عزت مآب رسول محمد پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر، ان کی پاکیزہ بیگمات پر، اور جس نے بھی ان سب کی درست طور پر پیروی کی ان سب پر بھی اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطن یعنی زمین کا وہ ٹکڑا جس میں کسی انسان کی پیدائش اور پرورش ہوئی ہو۔ وطن کی محبت بھی کسی بھی اور محبت کی طرح بنیادی طور پر دو اسباب سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو انسان کی فطرت میں موجود کسی چیز کے لیے اپنائیت اور انسیت کی وجہ سے، اور دوسرا کسی عقیدے کی وجہ سے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے لیے چنی ہوئی اپنائی ہوئی ہر سوچ، ہر فکر کو ہمارے لیے اللہ عز و جل اور اس کے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے احکام کے مطابق اور ان کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے پرکھنا لازم ہے، کیونکہ یہ سوچیں اور افکار ہی دھیرے دھیرے عقیدہ بن جاتے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی یا ناکامی کی اصل بنیاد ہوتا ہے۔ ابھی ذکر کردہ پہلے سبب سے ہونے والی وطن سے محبت ہماری اسلامی شریعت میں جائز ہے، جب تک کہ وہ محبت کسی گناہ کا سبب نہ بن جائے یا کسی طور شریعت کے کسی حکم کے مخالف نہ ہو جائے۔ سامعین کرام، وطن کے لیے فطری محبت کی موجودگی کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان مبارک میں ہے کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ اور اگر ہم ان لوگوں پر یہ فرض کرتے کہ یا تو اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، یعنی کہیں اور جا کر آباد ہو جاؤ، تو ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایسا کرتے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 66 ہے، 66۔ اور ایسا اس لیے کہ اپنی جان اور اپنے گھر اور وطن سے محبت انسان کی فطرت میں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ذکر فرمائی ہے کہ یہ تو فطرت میں ہے، اپنی فطری تقاضے کی وجہ سے وہ لوگ، بہت کم لوگ ان میں سے ایسا کرتے۔ ایسی محبتیں عموماً ان کاموں کو کرنے کی ہمت نہیں ہونے دیتی جو کام محبوب سے جدائی کا سبب ہوں، اور اگر تو وہ کام اللہ کے احکام میں سے ہوں تو پھر تو ان پر عمل صرف اور صرف سچے پکے ایمان والے ہی کر پاتے ہیں۔ یہاں تک یہ تو واضح ہو گیا کہ وطن سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے اور اسلام میں اس کی موجودگی پر کوئی پابندی یا قدغن نہیں، جب تک کہ وہ محبت کسی گناہ کا سبب نہ بن جائے یا کسی طور شریعت کے کسی حکم کی مخالف نہ ہو جائے، جس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ وطن کے لیے جان اور مال قربان کرنے کے ارادے، ان ارادوں پر عمل، جب کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دین اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مدد، عزت اور کامیابی کے علاوہ کسی بھی اور کے لیے جان اور مال قربان کرنا جائز نہیں۔ جی ہاں، مسلمانوں کے کسی وطن کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے کسی بھی وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنے وسائل، اس وطن میں بسنے والے مسلمانوں کے ایمان، عزت، عفت، جان و مال کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے خرچ کیے جائیں، اس نیت سے خرچ کیے جائیں تو جائز ہے۔ فرق صرف اس نیت کا ہے سامعین کرام، فرق صرف نیت کا ہے جو ایک ہی عمل کو جائز یا ناجائز بنا دیتی ہے، نیکی یا گناہ بنا دیتی ہے، ایمان پر مبنی عمل یا شرک پر مبنی عمل بنا دیتی ہے۔
اب آتے ہیں دوسرے سبب کی طرف، یعنی کسی عقیدے کی وجہ سے وطن سے محبت کرنا۔ دین کی فطری محبت کو اسلام میں کسی بھی طور کوئی فضیلت، کوئی قدر و منزلت نہیں دی گئی، بلکہ اس کا فطری محبت کے علاوہ کسی اور انداز میں کوئی ذکر تک نہیں، لہذا اسے کسی عقیدے کا سبب بنانے کی کوئی گنجائش نہیں، یا اسے اسلامی عقائد اور اعمال میں شامل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کچھ لوگ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے دو فرامین مبارکہ کو استعمال کر کے وطن کے لیے پائی جانے والی فطری محبت کو دینی معاملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ فرمان مبارکہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے مکہ المکرمہ سے باہر تشریف لانے کے بعد فرمائے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اطیبکی من بلد واحبکی الی ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی۔ میرے نزدیک تم سے زیادہ پاکیزہ اور محبوب شہر اور کوئی نہیں، اور اگر میری قوم مجھے تم میں سے نہ نکالتی تو تمہارے علاوہ کہیں اور رہائش اختیار نہ کرتا۔ یہ حدیث شریف سنن الترمذی کتاب المناقب باب 69 میں ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور دوسری حدیث شریف عبداللہ بن عدی بن حمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت۔ اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ خیر والی ہے، اور اللہ کی زمین میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے تم میں سے نہ نکالا جاتا تو میں تم میں سے نہیں نکلتا۔ یہ حدیث شریف سنن ابن ماجہ کتاب المناسک باب 103 میں بھی ہے، اور سابقہ حوالے کے مطابق سنن ترمذی کتاب المناقب باب 69 میں بھی ہے۔ دونوں ہی روایات کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ان دونوں احادیث شریفہ کے بارے میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے والی حدیث شریف کی وضاحت اور شرح دوسرے والی حدیث شریف میں فرما دی گئی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے الفاظ صاف صاف سمجھا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی مکہ المکرمہ سے محبت اور مکہ المکرمہ سے نہ نکلنے کی خواہش کا اظہار مکہ المکرمہ کا اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ خیر والی ہونا ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہونا ہے۔ اس وجہ سے یہ ارشادات فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے، نہ کہ اپنا وطن ہونے کی وجہ سے وطن کی محبت میں فرمایا۔ اگر معاملہ وطن کی محبت کا ہوتا یا وطن کی محبت کا کوئی شرعی مقام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس تشریف لے آتے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ انہیں تو ہجرت کا حکم اللہ نے دیا تھا اور واپس آنے کا حکم یا اجازت نہیں دی گئی تھی، تو میں یہ کہوں گا کہ اس بات پر کوئی بحث کیے بغیر اگر اسے مان بھی لیں تو بھی ناقابل واپسی ہجرت کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے لیے تھا، ان کے ساتھیوں رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے تو نہیں۔ لہذا اگر وطن کی محبت کوئی شرعی معاملہ ہوتی، وطن کے کوئی شرعی حقوق ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو واپس جانے کا حکم فرماتے، یا کم سے کم واپس جا کر آزاد شدہ اسلامی مکہ میں آباد ہونے کی ترغیب ہی فرماتے کہ جائیے، اب آپ کا وطن آزاد ہو گیا ہے، وہاں واپس جائیے۔ سامعین کرام، جب ہم قرآن کریم اور صحیح احادیث شریفہ کے ذخیرے پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں کہیں اشارتاً بھی وطن کی محبت کے بارے میں کسی فضیلت کا، کسی قدر و منزلت کا کوئی اشارہ نہیں ملتا، کوئی خبر نہیں ملتی، چہ جائے کا اس کے لزوم کی کوئی بات ہو۔ لہٰذا یہ بھی واضح ہوا کہ اسلامی عقائد میں سے کوئی عقیدہ ایسا نہیں جو کسی مسلمان کو اس کے وطن سے محبت کا پابند کرتا ہو یا کسی طور اس کی ترغیب ہی دیتا ہو۔
ماضی قریب میں وطنیت، حب الوطنی، وطن کے حقوق وغیرہ 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 قسم کے نعروں کی گونج بھی بلند اور متکرر کر دی گئی ہے، جس کا ایک نتیجہ تو خود مسلمانوں میں ہی تقسیم نظر آتا ہے۔ کوئی یہ سوچنے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ وطن کی یہ محبت مسلمانوں میں اسلامی اخوت اور ایک ملت ہونے کی تمام تر تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے اجاگر کی جا رہی ہے، تاکہ مسلمان اپنی جغرافیائی تقسیم کی وجہ سے ایک دوسرے کے جان، مال اور عزت کے دشمن ہو جانے کو ہی وطن کی محبت کا حق جانے۔ اگر کوئی صاحب میری اس بات پر کوئی رد کرنا چاہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ کسی بھی اور طرف دیکھنے یا سوچنے سے پہلے اپنے ارد گرد اور پھر ساری دنیا کے مسلمانوں کے فی الواقع معاملات کو دیکھیں۔ کیا واقعتاً مسلمان اسلامی اخوت اور مسلم ملت کی جڑیں کاٹنے کے لیے وطنیت کی آری استعمال نہیں کر رہے؟ اور تو اور ایک ہی وطن میں تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے۔ اپنے پاکستان میں ہی دیکھ لیجئے، صوبوں کی پہچان کو وطنیت بنایا جا رہا ہے، اور اس وطنیت کی بنا پر ایک ہی ملک کے، ایک ہی دین کے لوگ یعنی پاکستانی مسلمان اس نام نہاد حب الوطنی کے گرداب میں چکرا چکرا کر ایک دوسرے کے ہی دشمن ہوئے جا رہے ہیں۔ ملک سے باہر ہو کر دیکھیے، اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی ایک بھاری اکثریت اپنے ملک کے مفاد اور فائدے کو اولین ترجیح دے رہی ہے، خواہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ کچھ بھی کرنا پڑے، پہلے اپنا وطن ہے اور پھر کوئی دوسرا۔ اور اس وطن پرستی میں مسلم اور کافر کی بھی تمیز روا نہیں رکھی جاتی۔ عربوں کو دیکھیے، پہلے الوطن العربی، عربی وطن کا ذکر ہوتا ہے، پھر الوطن الاسلامی، اسلامی وطن کا، پہلے الامہ العربیہ، عربی امت کا پرچار ہوتا ہے، اور پھر کبھی کہیں الامت الاسلامیہ، امت اسلامیہ کا ذکر ہوتا ہے، اور عمل بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ یہی ہے وطن سے محبت کو دینی طور پر مسلمانوں میں رائج کرنے کا نتیجہ۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ ایک عرصہ تک اسی مضموم اور خلاف اسلام وطنیت کے ہم خیال رہے اور ہندوستان کی وطنیت کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب ان پر اسلام میں وطنیت اور حب وطن کی حقیقت آشکار ہوئی تو پھر یہ فرمایا کہ مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اور وطنیت کے بارے میں تو خاص طور پر ایک الگ نظم لکھی جس میں تقریباً سب کچھ ہی درست کہا گیا سوائے ایک مصرے کے اور سوائے آخری سطر میں اللہ کو خدا کہنے کے۔ ابھی میں نے جس مصرے کا ذکر کیا ہے وہ مصرع کچھ یوں ہے کہ ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ سامعین کرام، اگر اس مصرے میں لفظ ارشاد سے مراد قول اور بات کی بجائے تعلیم و تربیت اور عمل سمجھا جائے تو یہ مصرع درست مفہوم مہیا کر سکتا ہے۔ چلیے چلتے چلتے یہ نظم بھی سنتے چلتے ہیں۔ بھائی نے بڑے اچھے انداز میں اور بڑی اچھی آواز کے ساتھ اس کو پڑھا ہے۔ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ بت کے تراشی دائے تہذیب نوی ہے، غارت گر کا شانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ ہے دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، اے
مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بہار میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ جی تو سنا آپ نے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا کلام۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کوئی دینی عالم تو نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں عام علماء کی نسبت کہیں زیادہ اور درست دینی بصارت عطا فرمائی تھی، اسی لیے وہ وطن پرستی، وطنیت اور حب الوطنی وغیرہ کو ایک باطل معبود قرار دیتے تھے، اور ان کا ایسا کہنا بالکل درست تھا۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی رہے ہیں اور اب بھی ہیں جو دین کے معروف یا عام طور پہ عالم قرار دیے گئے تھے، اور اب بھی لوگ ان کو عالم سمجھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو وطن پرستی کا زہر پھیلانے کے لیے یہ لوگ حب الوطن من الدین، یعنی وطن کی محبت دین میں سے ہے جیسی جھوٹی من گڑت روایت کھوٹ کھوٹ کر مسلمانوں کو پلاتے رہے، اب بھی پلاتے ہیں، اور طرح طرح کی دوسری باتیں کرتے ہیں۔ حب الوطنی کے طور پر وطن کی آزادی کا شکر ادا کرنے کے طور پر مختلف عبادات کرنے کی تلقین کرتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی کرنا کسی بھی طور اسلام میں سے نہیں، بلکہ محض من گھڑت باتیں ہیں۔ اب ہم وطن کے معاملے کو ایک اور رخ سے سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کفرستان مسلمان کا وطن نہیں ہوتا، مسلم ریاست ہی مسلمان کا وطن ہوتی ہے اور اس کا مسلمان پر حق ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ اس بات سے دو مفہوم ملتے ہیں، جن میں سے ایک صحیح اور دوسرا غلط ہے۔ صحیح مفہوم تو یہ ہوا کہ یہ بات کہنے والا تحریک پاکستان کی پاکستان بنائے جانے کی تحریک کی حب الوطنی کی وجہ سے مخالفت کرنے والے علماء کو غلط کہہ رہا ہے، غلط مان رہا ہے، خواہ وہ عالم کسی بھی مسلک یا مذہب سے رہے ہوں، تو اس کا ایسا کہنا ٹھیک ہے۔ غلط مفہوم یہ ہوا کہ چونکہ قرآن اور صحیح سنت مبارکہ میں کہیں مسلمان کے وطن کی کوئی نشانی مذکور نہیں، بلکہ وطن کا کوئی ذکر ہی نہیں، شرعی علوم میں بھی وطن کو عام معروف لغوی مفہوم کے مطابق ہی ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمان کے لیے صرف ایسی ہی جگہ وطن ہونے کا ذکر نہیں جہاں اسلامی قانون ہی نافذ ہو، لہذا یہ کوئی بات نہیں کہ کفرستان مسلمان کا وطن نہیں ہوتا۔ کوئی مسلمان جہاں پیدا ہوا پلا بڑھا وہ لغوی اعتبار سے اس کا وطن ہے، خواہ کفرستان ہی ہو۔ رہا معاملہ وطن کے حق کا، تو کسی مسلمان کا وطن کوئی مسلم ریاست ہو یا کوئی کفرستان ہو، بہر طور
کسی بھی وطن کے لیے فطری محبت سے بڑھ کر کوئی محبت رکھنا مسلمان کے لیے درست نہیں، خاص طور پر جب وہ محبت اللہ اور اس کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی کسی نافرمانی پر مائل کرے یا کوئی نافرمانی کروائے یا اسلامی اخوت اور امت اسلامیہ میں کمزوری اور رکھنے کا سبب ہو جائے تو پھر وہ محبت شرعاً ناجائز ہو جاتی ہے۔ رہا معاملہ کفرستان میں بسنے والے مسلمانوں کا، تو جہاں اللہ اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی اطاعت کرنے میں تکلیف ہو وہاں سے ہجرت کرنے کا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان پاک ہے کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم لوگ اس میں ہجرت کرتے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 66۔ آج کے دور میں ملکی قوانین کی وجہ سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہجرت کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ایسی صورت میں مسلمان اپنے ہی ملک میں کسی ایسی جگہ جا بسنے کی کوشش تو کر سکتا ہے جہاں اسے اللہ اور اس کے آخری رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی اطاعت گزاری والی زندگی بسر کرنے میں آسانی ہو، اور اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو پھر جس قدر بھی ممکن ہو اطاعت اختیار کیے رکھے اور اللہ جل جلالہ اور اس کے آخری رسول اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے احکام کے نفاذ کے لیے کوشش کرتا رہے، لیکن ان کی ہی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے کوشش کرے۔ سامعین کرام، ہجرت کے مسئلے کے بارے میں یہ بھی اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ کافروں کے ساتھ مستقل رہائش اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ہجرت کر کے کافروں کے ملکوں میں جانے سے، وہاں رہنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس مسئلے کو، اس موضوع کو الحمدللہ تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ ایک مضمون کی صورت میں یہ میرے بلاگ پر میسر ہے اور اس کا عنوان ہے کفار کے ممالک میں رہائش اختیار کرنا۔ تو محترم سامعین، وطن کی اس محبت میں گمراہ کرنے والوں نے مسلمانوں کو یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ وطن کی خاطر مرنے کو شہادت سمجھتے ہیں، جب کہ اللہ جل وعلا اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے علاوہ کسی بھی اور کی خاطر مرنے والے کی موت اسلام میں شہادت نہیں ہوتی۔ الحمدللہ اس موضوع کو بھی شہادت، شہید، تعریف اور اقسام کے زیر عنوان بیان کر چکا ہوں، اور یہ بھی میرے بلاگ پر موجود ہے۔ یہاں ان باتوں کو دہرا کر رواں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ شہادت کی تفصیل جاننے کے لیے اس مضمون کا، جس کا ابھی ذکر کیا ہے، مطالعہ فرما لیجئے۔ یہاں صرف اتنا کہنا انشاءاللہ کافی ہوگا کہ اگر کوئی مسلمان کسی خطہ زمین کی حفاظت میں اس لیے لڑتا ہے کہ اس خطہ زمین پر اس کے مسلمان بھائی بہن آباد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، پس اس خطہ زمین کو کافروں، مشرکوں اور کفر و شرک کے تسلط سے محفوظ رکھنا ہے، تاکہ اس کے مسلمان بھائی بہنوں کا ایمان، جان، مال اور عزت محفوظ رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ ہو اور نافذ رہے، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت ہوتی رہے۔ اس لیے وہ لڑے اور اس لڑائی میں وہ مارا جائے تو انشاءاللہ وہ شہید ہوگا۔ لیکن اگر صرف اپنے وطن کی محبت میں مارا جائے، وطن کی خاطر مارا جائے، تو پھر اس کی شہادت کی امید بھی بہت دور کی بات ہے۔ نیت کے مطابق ہی بدلہ ملے گا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ فرق صرف نیت کا ہے۔ نیت جو ایک ہی عمل کو جائز یا ناجائز بنا دیتی ہے، نیکی یا گناہ بنا دیتی ہے، ایمان پر مبنی عمل یا شرک پر مبنی عمل بنا دیتی ہے۔ فرق صرف اس نیت کا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام سامعین کے لیے انشاءاللہ یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ ایک فطری جذبے کی حد تک وطن سے محبت پر کوئی ممانعت نہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی برائی ہے۔ میں بھی اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس محبت کی وجہ سے کوئی ایسا عقیدہ، قول یا فعل اختیار نہیں کیا اور نہ ہی کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی انشاءاللہ کروں گا جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے احکام، تعلیمات اور مقرر کردہ حدود میں سے کسی بھی طور کوئی مخالفت رکھتا ہو۔ امید کرتا ہوں سامعین کرام کہ آپ سب بھی میرے ساتھ اس بات پر اتفاق کرتے ہوئے اپنی اپنی محبت وطن کی اصلاح کرنے کی کوشش فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر ضد، ہر تعصب اور ہر شر سے
بچنے کی ہمت عطا فرمائے، حق جاننے، سمجھنے، ماننے اور اپنانے کی جرت عطا فرمائے، اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہونے والوں میں سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔